السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج نورانی قاعدہ اور پہلی تختی مفردات، حروف مفردات، تو ان سے شروع کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور بسم اللہ کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اعوذ، سب سے پہلے حمزہ ہے تو حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو حمزہ کو سخت کرنا ہے اور عین کو نرم کرنا ہے۔ اعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان، طا کو موٹا کرنا ہے، شین کے اوپر تشدید ہے تو اس کو سختی کے ساتھ اور جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ من الشیطان الرجیم، را کو موٹا کرنا ہے، پر کرنا ہے اور تشدید بھی ہے۔ من الشیطان الرجیم، اب جیم، اس کو جیم یعنی ہونٹوں کو نیچے کی طرف جھکا کر مکمل طور پر حروف مدہ یعنی یا کو ادا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، یہاں پر سین سیٹی کی طرح آواز آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، را کے اوپر تشدید اور را کو پر پڑھنا ہے، ہا کو باریک کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آگے شروع کرتے ہیں۔ الف، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ الف، الف، با، اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ با، با، تا، 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 ثا، ثا، ثا۔ اب یہ جو سا ہے کس طرح ادا ہوگی، یعنی زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان رکھنا ہے، اوپر والے اور نیچے والے۔ سامنے والے جو دانت ہیں ان کو سنایا کہتے ہیں، تو سنایا کے یعنی اوپر والے جو دانت ہیں اور نیچے والے ان کے درمیان کے اندر رکھنا ہے، ان کے درمیان میں زبان کو رکھنا ہے۔ ثا، ثا، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ آگے جیم، جیم، اس کے اندر زیادہ سختی نہیں آنی چاہیے، اس کو جی، جی اس طرح نہیں پڑھنا۔ جیم، آگے ہا، 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 خا، خا۔ یہاں پر یہ جو موٹے حروف ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلو، یہ جو موٹے حروف ہیں ان کو ادا کرتے وقت منہ کو گول نہیں کرنا، یعنی ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، ان کو صرف موٹا کرنا ہے۔ ادا کرتے وقت زبان اوپر کی جانب اٹھے گی تالو کی طرف، تو یہ حروف خود بخود موٹے ہو جائیں گے۔ ان کو ادا کرتے وقت اگر منہ گول ہوتا ہے تو یہ غلط ہے، منہ کو گول نہیں کرنا۔ خا، 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 دال، 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 آگے ذال، 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 اس کو بھی ثا کی طرح، جس طرح ثا کو ادا کیا ہے یعنی زبان کو دانتوں کے ساتھ دانتوں کے درمیان میں رکھنا ہے، تو اسی طرح ذال کو بھی ذال، ذال۔ آگے را، یہ را بھی پر پڑھنا ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ را، را، را۔ آگے زا، 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 آواز اس کی سخت ہے۔ آگے سین، سین، سین۔ آگے شین، شین، شین۔ آگے صاد، یہ بھی موٹا حروف ہے، موٹا حرف ہے، اس کو موٹا کرنا ہے۔ صاد،
میں نے پہلے بھی بتایا جو موٹے حروف ہیں ان کے اوپر ہونٹ کو گول نہیں کرنا، منہ کو گول نہیں کرنا. صاد، صاد. آگے ضاد، 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 ضاد. یہ جو ضاد ہے اضعف الحروف اس کو کہتے ہیں. یہ ادائیگی کے اندر بہت مشکل ہے کیونکہ یہ ضا کے مشابہ بھی ہے. تو انشاءاللہ یہ باب المخارج کے اندر اس کی پوری تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. ابھی تک آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ اس کو موٹا کرنا ہے، اس کو موٹا کرنا ہے اور منہ کو گول نہیں کرنا. زبان کا جو پچھلا حصہ ہے جو داڑھوں کے سامنے زبان کا حصہ آتا ہے اس کو اوپر کی داڑھوں کے ساتھ لگانا تو یہ موٹا ہو جائے گا. ضاد، ضاد، ضاد. آگے طا، طا، طا. ضا اس کو سامنے سے ادا کرنا ہے. جیسے ضاد کو آپ نے پیچھے سے ہم نے ادا کیا تھا، زبان کی کروٹ جو ہے موٹا حصہ داڑھوں والا اس کو اوپر کی داڑھوں کے ساتھ لگایا تھا. لیکن یہ جو ضا ہے اس کو سامنے سے ادا کرنا ہے، سامنے سے. ضا، ضا، ضا. عین، عین، عین. عین کو ادا کرتے وقت زیادہ زور نہیں لگانا، تکلف نہیں کرنا اور اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا. اس کو عین زیادہ زور لگا کے ادا نہیں کرنا بلکہ عین، عین. غین موٹا حرف ہے، غین، غین. فا، فا، فا. اب فا کے اندر جو اکثر غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ فا کو اس کو یہاں پر ہونٹ گول نہیں کرنے بلکہ فا کس طرح ادا ہوگا کہ نیچے والا جو ہونٹ ہے اوپر والے جو دانت ہیں ثنایا ان کو نیچے والے ہونٹ کے ساتھ لگا کے ادا کرنا ہے. فا، فا، فا. قاف، قاف، قاف. کاف، کاف، کاف. لام، لام، لام. میم، میم. اس کو ادا کرتے وقت میم کو ادا کرتے وقت آواز کو ناک میں نہیں لے کے جانا، اس کو ناک میں نہیں پڑھنا، میم نہیں پڑھنا بلکہ میم، میم. نون اس کو نون نہیں پڑھنا، نون، نون، نون. واو، واو، واو. ہا سینے سے ادا کرنا ہے، ہا، ہا. حمزہ، حمزہ، حمزہ. یا، یا، یا. اسی طرح آگے بھی. تو آج کا ہمارا پہلا سبق مکمل ہوا. حروف مفردات یعنی پہلی تختی الف سے لے کر یا تک 29 حروف. تو ان کی ادائیگی کا یہی طریقہ ہے. امید کرتا ہوں کہ سامعین کو سمجھ آ گئی ہوگی اور اس کو بار بار جو مشکل حروف ہیں ان کو بار بار اس کی پریکٹس کرنے سے انشاءاللہ یہ آپ کی تختی صحیح ہو جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.